کلہ ختم نبوت کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جسے بنانے والے نے بنایا اور حسین و جمیل بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کر کے تعجب کرتے ہیں کہ یہ قلعہ تو بڑا خوبصورت ہے، بلڈنگ تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ فرمایا خبردار، وہ ایک اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے سے وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، میرے ذریعے سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف ٹیچنگ تھا، میتھڈ آف ٹیچنگ تھا کہ آپ ایگزامپل دے کے سمجھاتے تھے، جس سے کہ ادنا سے ادنا سمجھ رکھنے والا آدمی بھی مسئلے کو سمجھ جاتا تھا۔ تو آپ نے اس ایگزامپل سے سمجھایا کہ جب ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ پر ہو گئی تو اب کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے اہم مسئلے کو سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ اچھا، ہمارے اس علاقے میں پنجاب میں قادیان کے قصبے میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا انگریزوں کی آشیرواد پر، کیونکہ انگریزوں کا یہ اصول رہا ہے کہ جہاں گئے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ ان کی پالیسی ہوتی ہے۔ تو ڈیوائیڈ کے تحت انہوں نے ایک ایجنٹ پیدا کیا مرزا قادیانی نامی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ وہ مالی خولیے کا مریض تھا، اور مالی خولیے کے مریضوں کو اس قسم کی باتیں نظر کچھ آ بھی جاتی ہیں، یعنی خیال، مالی خولیے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کبھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تصور میں ہی کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدبخت جو تھا یہ مالی خولیے کا مریض تھا، اور یہ اس کی جو سوانح انہوں نے خود لکھی اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ جو ادویات وہ استعمال کرتا تھا وہ مالی خولیے کی ادویات تھی۔ بہرحال انگریزوں کی یہ سازش تھی کہ اس طرح سے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، اور اس کا تمام لٹریچر انگریزوں نے شائع کر کے تقسیم کیا، اور ظاہر ہے کوئی ڈگڈگی بجاتا ہے تو تماشا دیکھنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو کچھ بدبخت لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی ذریت میں اور اس کی امت میں داخل ہو گئے۔ لیکن وہ بدبخت ساری دنیا پر یہ واضح اور ظاہر ہے کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اس کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو علماء اسلام نے اس پہ اس کا رد کیا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں اس میں موجود ہیں، اور مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو قصور میں مدفون ہیں، ان کی کتب اس موقع پر موجود ہیں۔ اور 1908 میں یہ اس طرح سے جہنم رسید ہوا کہ پیچش کے مرض میں مبتلا ہوا، اور اسی میں جو کہتے ہیں کہ وہ واش روم میں ہی ہلاک ہوا۔ اس پر بھی علماء اسلام کہتے ہیں کہ نبی جہاں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سچا نبی، تو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو اسی جگہ پہ دفن کرو، لیکن وہاں دفن نہ کیا گیا۔ اور اس دور میں ہیضہ جو ہے اسی طرح لوگ اسے خطرہ کھاتے تھے، بعد میں تو اس کی ویکسین بن گئی، ادویات بھی آ گئی نا، لیکن اس دور میں ہیضہ ایسی بیماری تھی کہ لوگ جیسے کرونا سے ڈرتے تھے نا، ایسے ہیضے سے ڈرتے تھے۔ تو اس کو ایک ٹرک میں ڈال کر لے جایا گیا قادیان، اور وہاں دفن کیا گیا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے وہ تو متبرک ہو جاتی ہے، منہ مبارک وہ متبرک، شہر مبارک وہ متبرک، جس چیز کو آپ کا دست مبارک لگ گیا وہ متبرک، برکت والی۔ لیکن یہ جو جھوٹا نبی بنا ہوا تھا، اس کو جس ٹرک میں لے جایا گیا اس میں جو وہ پرالی ڈالی ہوئی تھی نا، وہ پرالی تک جلا دی گئی کہ اس میں ہیضے کے وائرس نہ ہو۔ وہ پرالی تک جلا کر اسے نشان عبرت بنا دیا گیا کہ وہ، اور اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اسے بانسوں کے ذریعے سے اس کے جسم کو باہر نکال کے پھر اسے دفن کیا گیا، کہ لوگ کرونا کی طرح ایسے سے اس دور میں ڈرتے تھے کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہنم رسید ہو گیا، لیکن بہرحال انگریزوں کی آشیرواد تھی، پیسے کا لالچ تھا، اور دیگر ملکوں خاص طور پہ افریقہ جہاں پہ غربت بہت تھی، وہاں پر انہوں نے جا کے اپنے مذہب کا پرچار شروع کر دیا۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ ختم نبوت کی تحریک چلی،
اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر ایک بہت بڑا شرف حاصل کیا۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب وہ تو پہلے ہی قانون کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے مسلمان نہیں ہے، تو یہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور اس متفقہ قرارداد کو اور اس کی منظوری کو بطور حوالہ اور ریفرنس کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ تو اب میں اس کا جواب بتاتا ہوں کہ وہی افریقہ جہاں کے غریب لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر یہ مرزائی بنا رہے تھے، وہاں پر جب یہ پیغام پہنچا کہ جس علاقے سے یہ جھوٹے شخص نے دعویٰ کیا، اس علاقے کے لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے انٹرویو میں یہ بتایا کہ کم از کم 1000 افراد جن کو یہ اسلام کا نام بتا کر کے کہ اسلام میں یہ مجدد اور نیا نبی نکلا ہے، تو اسلام کا نام لے کر جن لوگوں کو یہ اپنے مذہب میں داخل کر چکے تھے، وہ 1000 افراد دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کہ پہلے وہ جس مذہب میں تھے وہ اسلام کا جھوٹا نام لے رہے تھے نا، تو پھر یہ سچے مذہب میں داخل ہوئے اسلام کا نام لے کر۔ ابھی بھی آگاہی کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ خاص تناظر میں دیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لحاظ سے بھی ہے کہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا سفر میں، جب میری پوسٹنگ ڈیری کالج وزیر آباد میں تھی، تو دوران سفر میں نے دیکھا 2 بوڑھے افراد گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی رشتہ لینے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار تم نے فلاں جگہ رشتہ کیوں نہیں کیا؟ کہا یار وہ پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ مرزائی ہیں، اس لیے ہم ان کے ہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے نہیں، مرزائیوں کو کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک نبی زیادہ انہوں نے مان لیا ہے، باقی تو سارے کام ہمارے والے ہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں۔ اب جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے فوراً کہا جی مجھے بھی ذرا کچھ کہنے کا موقع دیں کہ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن پاک پڑھے، یہ سارے کام بھی اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد اگر کوئی نبی مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس وضاحت پر ان لوگوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس حد تک سادے اور بالکل لا علم لوگ تھے کہ انہوں نے کسی کی پڑھائی پٹی پر کہ وہ ایک نبی زیادہ مان لیا تو کیا وہ باقی ساری باتیں ہمارے والی ہیں، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ تو اس حوالے سے یہ آگاہی عام ہونی چاہیے کہ مرزائیوں سے رشتہ لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ ویزے کے حوالے سے بڑی سہولت ملتی ہے کہ جس ملک کا چاہے ویزا وہ مل جاتا ہے، یورپ کے ملکوں کا خاص طور پہ اگر کوئی کہہ دے کہ مرزائی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہم سے کہ اگر وقتی طور پر کوئی اس میں لکھ دے ویزا لینے کے لیے کہ میں مرزائی ہوں تو پھر کیا جائز ہے، کیونکہ دل تو ہمارا مسلمان ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس پر فتاویٰ علماء اہل سنت کے موجود ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ویزا لینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی خاطر کوئی مرزائی، بلکہ کسی بھی مسئلے کسی بھی سہولت کے حصول کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں مرزائی ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں ہندو ہوں۔ اس طرح وقتی مفاد لینے کے لیے دل کو بندہ مطمئن کرے کہ جناب میں دل سے تو مسلمان ہوں، ایسی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے نکاح کی تجدید کرنا پڑے گی، اور کوئی کہے کہ یار چلو ٹھیک ہے دوبارہ مسلمان ہو گئے تو یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے خیر ہے، نہیں، اس کی جتنی پچھلی نیکیاں ہیں وہ سب ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے وہ دوبارہ اس کا نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور پچھلی تمام اس کی نیکیاں ضائع چلی جائیں گی کفر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بھی آگاہی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی ویزا لینے کے لیے اگر ہم نے فارم پہ یا مرزائیوں کا وہ پہلے بیعت فارم پہ دستخط کراتے ہیں، جب کہتے ہیں نا کہ آپ کو ویزا دینا ہے، دلوانا ہے امریکہ کا یا یورپ کا، تو آپ پہلے ہمارے بیعت فارم پہ دستخط کریں کہ میں مرزا کو استغفر اللہ نبی مانتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں یار کون سا دل سے مانا ہے، اپنے آپ کو منا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی مذاق کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور دین کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گردن بھی کاٹ دے نا تو کہنا چاہیے کہ نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار
نہیں کر سکتا۔ یہ وفا کا تقاضا ہے، اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی تو ایک برات جاری تھی، مسجد وزیر خان اس کا مرکز تھا 1952 میں 53 میں، تو برات جاری تھی، تو معلوم ہوا یہ کیا کہے کا جلوس ہے، کہا گیا کہ یہ ختم نبوت کے لیے جلوس نکلا ہوا ہے۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، برات کو رخصت کرو اور تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ اور جب اس پہ اسٹیٹ فائرنگ ہوئی ماشاء اللہ والوں کی طرف سے، تو اس میں وہ ایک دن کا دولہا بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتی۔ یہ واقعات چشم فلک نے دیکھے ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی موقع پر پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور پھانسی کی کوٹھڑی میں وہ 11 دن تک بتایا جاتا ہے رہے۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو عمر تو ماشاءاللہ ان کی کافی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میری عمر 11 دن ہے۔ یہ وہ کیسے، سفید آپ کے بال ہیں داڑھی کے، تو آپ کی عمر 11 دن کیسے؟ فرماتے کہ جو میں سزائے موت کے انتظار میں جو میں اس کوٹھڑی میں رہا ہوں نا، وہی میری زندگی کا حاصل ہے، کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے میری منظوری ہو چکی تھی۔ یہ الگ بات ہے بعد میں عمر قید میں بدلی وہ سزا، بعد میں تقریباً 3 سال بعد بری ہو گئے۔ اس طرح مولانا شاہ احمد نورانی کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی قیادت میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی سعادت، شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ تو اس معاملے میں کیسی نسبت ہے کہ پہلے محافظ ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، پہلا تو ان کو شرف ملا ہے نا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے، ان سے جہاد لازم ہے۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، تو اس لشکر نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو اس دور میں ختم نبوت کی تحفظ کی تحریک چلانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو یہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، حلف جو ہوتا ہے بوقت وزیر اعظم بننے کے یا صدر بنتے وقت، وہ عبارت بھی مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبد المصطفیٰ الازہری کی لکھی ہوئی ہے، اور جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے آئین میں وہ بھی مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان امت مسلمہ کے شاہینوں اور امت مسلمہ کے زعما اور جن پہ بجاتوں پہ فخر کیا جا سکتا ہے، ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سینہ سپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔